الحمد لله القائل في محكم التنزيل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة لا شريك له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وروحنا ورواحنا وغوثنا وغياثنا وأجلانا وأعلانا وأولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أو كما قال عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفة يوم جمعة صدق الله مولانا العظيم۔ تمام تعریفیں، تحمیدیں، تمجیدیں، توصیفیں، ثنائیں، بزرگیاں، برتریاں اس اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ششدہات بھی ہے، جو اپنے انبیاء کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے والا ہے، جو اپنے بندوں پر کرم بالائے کرم، رحم بالائے رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ آقا کہ جن کے سر پر ختم بی النبیون کا صحرا اللہ جل وعلا نے سجا دیا، وہ کہ جب آئے تو خاتم النبیین ٹھہرے، وہ کہ جب آئے تو اللہ نے دین کو اتمام کر دیا، وہ کہ جب آئے تو انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو مانند سورج روشن و اجاگر کر دیا، وہ کہ جب آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی تمام رسوم، تمام دساتیر کو تہو بالا فرما دیا اور فرمایا الا وان کل شیء من الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، خبردار جاہلیت کی تمام رسوم میرے پاؤں تلے رون دی گئیں، آج کے بعد دستور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ احباب ذی وقار، آج میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے انتہائی اہم واقعے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے انتہائی اہم تعلیمات کا کچھ حصہ جسے آپ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے بھی جانتے ہیں، انشاءاللہ اس میں سے کچھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع، اس کا پس منظر سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرمایا، اور جو حج فرمایا وہ اول اور آخری حج تھا، اس لیے اسے وداع کا حج یعنی آخری حج کہا جاتا ہے۔ اب یہ جس زمانے میں ہوا اور جس مکان میں ہوا، وہ زمان کون سا زمان تھا؟ وہ 9 ذی الحجہ تھا، 10 ہجری تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب وہاں حاضر تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن
جی ہاں، میرے آقا نے جبل رحمت پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یہی وہ آئین ہوگا، یہی وہ قانون ہوگا، یہی وہ دستور ہوگا جس کے مطابق آنے والے قیامت تک کے مسلمان اپنی زندگیوں کو گزار کر دنیا میں بھی کامیاب اور کامران اور آخرت میں بھی سعید بخت ہو سکتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ جب میرے آقا فرما رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی جانب متوجہ کر رہا ہوں، اسمعوا قولی، میری بات توجہ سے سننا، میری بات توجہ سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، اے میرے غلاموں، اے وہ جو میری زیارت کے لیے آج یہاں اللہ کے حضور جمع ہوئے ہو، سن لو، عین ممکن ہے اگلے سال ملاقات نہ ہو، عین ممکن ہے اگلے سال میل ملاپ نہ ہو، آؤ جو میں کہہ دیتا ہوں، جو میں بتلائے دیتا ہوں، جو میں سکھلائے دیتا ہوں، اسے توجہ سے، انہماک سے، استغراق سے، غور و فکر سے سیکھ لو، سمجھ لو، عمل کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودیوں کا ایک گروہ مجھ سے ملا، کہنے لگا، اے عمر، ایک آیہ مبارکہ تمہارے قرآن میں ایسی ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی ایسی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ آیت جو سورہ مائدہ میں جو آخری آیت، جو قرآن کی آخری آیت، جب اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اکملت لکم دینکم، تمہارے اوپر نبوت تمام ہو گئی اور تمہارے خاطر میں نے اپنا دین تمام کر دیا، وردیت لکم الاسلام دینا۔ اگر دستور حیات ہمارے ہاں قابل قبول ہے، اگر کوئی قانون ہمارے ہاں قابل قبول ہے، تو وہ دستور، وہ طریقہ، وہ مذہب، وہ اسلام کا طریقہ ہے، وہ اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو اس سے کہا، اے یہودی، تو کہتا ہے اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب عمر یہ روایت کر رہے ہیں، اگر ایک آیت اترے تو وہ دن عید بن جائے، شرک نہیں ٹھہرتا۔ اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن دنیا میں تشریف لے آئیں، ہم اس دن کو عید منا لیں تو شرک کیسے ٹھہرتا ہے؟ ارے اپنی کمزور، سقیم، بیمار عقلوں کا علاج کروائیے، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذالک اليوم، تو اس آیت کی بات کرتا ہے؟ ہاں، تو یہ کہتا ہے تم عید بنا لیتے، تم عید بنا لیتے اگر اترتی۔ ارے نادان، تو جانتا نہیں، ہمیں معلوم ہے وہ دن کون سا دن تھا جب یہ آیت اتری تھی، ذالک الیوم والمکان، وہ مکان جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، الذی نزلت فیہ علی النبی، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر تشریف فرما تھے۔ وہ مقام عرفہ تھا، وہ یوم عرفہ تھا، وہ یوم جمعہ تھا۔ تو کہتا ہے تم عید منا لیتے، ہم نے تو عید ایک نہیں دو منائی، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ایک عید جمعہ کی عید ہو گئی اور دوسری عید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عید جو عرفہ کی عید ہے، جس دن ہم اس بات کو، اس یاد کو، اللہ کے پیارے خلیل کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک بات جو سب سے پہلی ہے، جیسے قرآن کا آغاز ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کمپلیٹ ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز فرمانے کے بعد فرمایا اکملت لکم دینکم، اب یہ دین یہ مکمل ہے، اس میں کسی سندھی دین کی، کسی ہندوئی دین کی، کسی پشتو بلوچی، کسی فارسی دین کی ضرورت نہیں، یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا دین ہے، یہ مدینے والے کا دین ہے، اللہ نے اسے میری رضا کی خاطر تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے وہ دوسرے سے بزرگ ہو جائے، دوسرے سے افضل جانا جائے، دوسرے سے اپنے آپ کو برتر جانے۔ اے لوگو یاد رکھو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور فرمایا من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، تمہارے قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں تقابل کرتے
پھرو، تفاخر کرتے پھرو، آپس میں تفاضل کرتے پھرو، آپس میں تکاثر کرتے پھرو۔ ارے تم کون ہو؟ تم نہیں جانتے ہمارے باپ دادا نے یہ کیا تھا۔ ارے بابا وہ تیرے باپ دادا نے کیا تھا، تو نے کیا کیا ہے؟ نقصان کے سوا تم نے بھی کچھ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو تم پر یہ بات جچتی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاہلیت کی چند چیزیں جو اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی، میرے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ لوگوں کا اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا۔ ہماری برادری بڑی برادری ہے، ہم بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو وجعلناکم شعوب، ہم نے تمہیں قبیلے اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ فقط کسی قبیلے میں پیدا ہو جانا فخر کے لیے، فضیلت کے لیے کافی نہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، اب انسان چھش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا اچھا اگر کسی قبیلے میں، کسی برادری میں، اگر کسی ذات میں، اگر کسی نسب میں پیدا ہونا شرافت کی بات نہیں، افضلیت کی بات نہیں، بزرگی کی بات نہیں، تو بزرگی کی بات کس میں ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے بزرگ و برتر وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہوگی جو اللہ کے احکام کے آگے جھکنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں بزرگی اسی کو نصیب ہوگی جو مصطفیٰ کی غلامی زیادہ کرنے والا ہے۔ اگر وہ نجرانی، اگر وہ حبشی بلال ہو تو عجب نہیں کہ اس کے دونوں قدمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب امیر المؤمنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم میں سے افضل وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، لوگوں کے مالوں میں غبن کرتا ہے، ہاں لوگوں سے خیانتیں کرتا ہے، اپنے معاملات میں خیانت کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اب ہم پر کیا لازم ہے؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اے میرے بندو تم پریشان مت ہونا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے اس سے کون ڈرتا ہے، وہ خوب باخبر ہے، اور اس سے کون نہیں ڈرتا۔ اب آپ ذی وقار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی ذات والے کو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ الوداعی خطاب ہے، یہ آخری خطاب ہے۔ آج کے دن 1,00,000 سے زیادہ صحابہ پوری دنیا سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، کس قدر اہم ہوں گی۔ فرمایا سن لو ان ربکم واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے، ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک باپ ہے، لا فضل لعربی علی اعجمی، سن لو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ولا احمر علی اسود، فرمایا نہ کسی سرخ کو کالے پر، نہ کسی کالے کو سرخ پر، الا بالتقوی، مگر جو اللہ کے حضور جھکنے والا ہوا، جو اللہ کے حضور اپنے آپ کو بیچ دینے والا ہوا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کا سبق بھلا دینے والا نہ ہوا، اسے یاد کرنے والا ہوا، اور جس کے متعلق ہم فرمائیں امن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، جو ہماری رضا کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دینے والا ہوا، تو فرمایا سب سے افضل وہی ہے۔ احباب ذی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جاہلیت کی چند چیزیں جو ابھی بھی باقی ہیں تا قیامت باقی رہیں گی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ لوگوں کا اپنی ذاتوں پر فخر کرنا، اور شاید آج بھی یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہم کون ہیں، ہمیں 2 کی بجائے 4 ٹانگیں لگی ہوئی ہیں، تم نہیں جانتے ہم 2 آنکھوں سے نہیں 4 آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تم نہیں جانتے ہمارے ہاتھ 2 نہیں 4 ہیں، ہماری زبانیں 2 نہیں 6 ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں تو فرمایا کس بات پر اتراتے ہو؟ پیٹ میں غلاظت نجاست اٹھائے لیے پھرتے ہو۔ وہ اللہ کے کوئی بندے تھے نا، وہ گزر رہے تو وقت کا گورنر بھی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ انہوں نے میری رسپیکٹ نہیں کی تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا کون ہے تو؟ کوئی دن میں یہ سرا اوجڑ ہے۔ ارے او چھاؤ نہیں چھانے والے، تو کون ہے؟
پیٹ میں تیرے اوجڑی ہے، تو نطفے سے پیدا ہوا تھا، ہاں، اور جب تو مر جائے گا تو پھر تو اوجڑ ہو جائے گا، پھر تو بدبودار ہو جائے گا، تو یہی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو شرم سے اس کا سر جھک گیا۔ کس بات پہ اتراتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو آج کے دن فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے دن یہ بات سن لو، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، ایو شہرن ھذا ایو بلدن ھذا، اے میرے غلاموں، اے مکہ میں رہنے والوں، اے وہ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں مکہ میں گزار دی، اتدرون ایو یومن ھذا، آج کون سا دن ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ارے کون نہیں جانتا آج یوم عرفہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، عرض گزار ہوتے ہیں اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کون کہتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں؟ اچھا میں دلیل دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کہتے ہیں، آقا نے پوچھا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ عرض گزار ہوئے اللہ جانے اس کا رسول جانے، فسکت، میرے آقا نے جب یہ جواب سنا میرے آقا خاموش ہو گئے، حتی ظننا، میرے آقا کے صحاب کہتے ہیں ہم گمان کرنے لگے انہ سیسمیہ بغیر اسمی، عین ممکن ہے میرے آقا کچھ اور فرما دیں، میرے آقا جیسے فرما دیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اگر میرے آقا نے پوچھا ایو بلدن ھذا، یہ کون سا شہر ہے تم جہاں کھڑے ہو، اب کون نہیں جانتا؟ ارے 50 سال 60 سال 70 سال مکہ میں گزار دینے والے میرے آقا کے اصحاب از گزار ہیں، اللہ ورسولہ عالم، مصطفیٰ جانے اور خدا جانے۔ ہاں یا رسول اللہ، فسکت، میرے آقا نے سنا، میرے آقا خاموش ہو گئے، ارے کون کہتا ہے مصطفیٰ کو اختیار نہیں؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں، حتی ظننا، آج اگر مصطفیٰ نے فرما دیا یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے تو مدینہ ہو جائے گا، حتی ظننا، ہم خاموش ہو گئے، انہ سیسمیہ بغیر اسمی، عین ممکن ہے آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایو شہرن ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہاں عرض گزار ہوئے اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ ارے صحابہ نے یہ سکھایا ہے، مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، خدا تو جانتا ہی جانتا ہے اور خدا کی عطا سے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے کس کو نہیں پتا حج کس مہینے میں ہوتا تھا؟ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا تھا، وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں اور وہ عرض گزار ہوتے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے اس کا حبیب جانے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ گزار ہوتے ہیں، حتی ظننا، ہم تو سوچنے لگے شاید آج کے دن مہینہ بدل دیا جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ تو محرم کا مہینہ ہے تو وہ محرم ہو جائے۔ ارے میرے آقا جو فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، جنہیں سمجھ نہیں آتی انہیں چاہیے بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں قرآن آتا نہیں، قرآن ان کو ہوتا ہے یرکان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو آج کے دن تمہاری عزتیں، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، تمہارے خون، جس نے ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ ایک بندے کے قتل پر جمع ہو جائیں، لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ عَلَىٰ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ لَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ انہیں اوندے منہ جہنم میں گرا دے۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے دن خون محفوظ ہو گئے، آج کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لوگوں کے خون بہانے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے اٹھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے دن عزتیں محفوظ ہو گئیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا زنا کے قریب بچ جاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا كُلُّ ذنب عَسَى اللَّهُ أَن يَغْفِرَ، عین ممکن ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے، إِلَّا مَن مَّاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنًا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یا فرمایا کسی نے شرک کیا اور حالت
حد شرک میں مر گیا اس کی کوئی معافی نہ ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جیسے تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ تم پوچھتے ہو افضل کون، برتر کون؟ ارے ایکویلٹی دیکھنی ہو، مساوات دیکھنی ہو، اسلام کو سیکھیے۔ لوگوں سے ناراض ہیں، کس وجہ سے ناراض ہیں؟ کوئی شرعی عذر ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے وہ جو کر رہا ہے حلال کر رہا ہے، خدا کا قرآن کہتا ہے وہ حرام کر نہیں رہا، آپ اس سے ناراض ہیں۔ آپ اس سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ کا دین کوئی اپنی نفس کا اور اپنی انا کا اور اپنی خواہش کا دین ہے؟ اگر ایسا دین ہے تو یاد رکھیے میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ہاں ایسا دین قابل قبول نہیں، اللہ کے ہاں فقط وہ دین قابل قبول ہے جو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تمہارے لیے مکمل کیے دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ آج گزار ہوئے، آج عرفہ کا دن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبہ، جیسے یہ کعبہ معظم، جیسے یہ دن معظم، جیسے یہ شہر معظم، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں بندہ مومن اسی طرح عظمتوں والا ہے۔ اور فرمایا یہ صرف آج کے دن کے لیے نہیں، یہ تا قیامت اسی طرح جیسے تم حج کو افضل جانتے ہو، ذی الحجہ جسے اللہ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ فرمایا جیسے یہ عزتوں والا، عظمتوں والا، اور فرمایا یوم عرفہ جیسے یہ عظمتوں والا، اور فرمایا یہ مکہ، یہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ شہر کہ جس کی اللہ جل جلالہ قسمیں یاد فرماتا ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، وہ برکتوں والا، وہ خیر والا، وہ سب سے پہلے میرے لیے زمین پر بنائے جانے والا گھر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے آقا نے فرمایا جیسے یہ مکہ اللہ کے ہاں حرمتوں والا ہے، تا قیامت بندہ مومن اسی طرح اللہ کے ہاں عزتوں والا، عظمتوں والا اور رفعتوں والا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ماعز بن اسلمی عرض گزار ہیں یا رسول اللہ آقا زنا ہو گیا ہے، حد جاری فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اعراض فرماتے ہیں، وہ ادھر سے آتے ہیں، پھر عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اعراض فرماتے ہیں، وہ ادھر سے آتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں آقا میں نے زنا کر لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اعراض فرماتے ہیں، چوتھی مرتبہ جب وہ پھر آتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اب تو نے اپنے لیے حد قائم کرنے کے لیے اس کے کرائٹیریے کو پورا کر دیا۔ جناب ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد رجم جاری کر دی جاتی ہے۔ جب ان کو رجم کر دیا جاتا ہے کوئی دو کہنے والے میرے آقا کے صحابہ کہتے ہیں رجم رجم الکلب، دیکھو کتے کی طرح ماعز کو نعوذ باللہ رجم کر دیا گیا۔ میرے آقا جب یہ باتیں سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی دیکھو وہ لوگ کیا کھا رہے ہیں، مرا ہوا گدھا کھا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سنا عرض گزار ہوئے آقا ہم نے کیسے مرا ہوا گدھا کھایا؟ فرمایا کیا تم نے ابھی ماعز کی غیبت نہیں کی؟ اگر ماعز نے تو وہ توبہ کی ہے، اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے احفظ لسانک ایھا الانسان، اے انسان اس گوشت کے لوتھڑے کو جو تیرے منہ میں ہے سنبھال کے رکھا کر، اسے بند رکھا کر۔ لا یلدغنک انہ ثعبان، لوگوں کو اس سے ڈسا نہ کر، لوگوں کو اس سے ڈسا نہ کر، لوگوں کی عظمتوں، لوگوں کی عزتوں، لوگوں کی عصمتوں کو اس سے تار نہ کیا کر۔ انہ ثعبان، یہ تو بہت بڑا اژدہا ہے، یہ تو بہت بڑا سانپ ہے جو لوگوں کو ڈس لیتا ہے۔ اور سن لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں زخم جو تلوار دیتی ہے اس کا تو علاج کر لیا جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، زخم جو الفاظ دیتے ہیں ان کا علاج ممکن نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں یہ اب تک بلکہ تا قیام قیامت ایسا ہی رہے گا۔ احباب ذی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعہ وان اول دم ادعو من دمانا دم ابن ربیعہ ابن الحارث وکان مستردعا فی بنی لیث فقتلته حذیل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد جاہلیت کی تمام رسوم ختم ہو جائیں گی، آج کے بعد
دستور جاہلیت نہیں ہوگا، آج کے بعد کسی پر الزام لگانا ہوگا اور کسی کو مجرم ٹھہرانا ہوگا تو اس میں فرق کیا جائے گا۔ ایسا نہیں فقط الزام لگا کر لوگوں کے 40 افراد کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ تیری بکری نے پہلے میری بکری سے پہلے پانی کیوں پی لیا اور 100 سالہ جنگیں جاری رکھی جائیں گی۔ فرمایا نہیں، آج کے بعد تمام جاہلیت کی رسوم ختم ہو جائیں گی۔ اور فرمایا جو جاہلیت میں قتل ہو جاتا، اگر ایک قتل ہوتا تو لوگ ایک کی بجائے ایک پر اکتفا نہ کرتے، اگر کوئی ایک قتل کرتا تو لوگ 40 قتل کر دیا کرتے، 20 قتل کر دیا کرتے، بلکہ وہ جنگ جاری رہتی، وہ نفرت پنپتی رہتی، یہاں تک کہ وہ بہت سی جنگیں ایسی تھی جو سینکڑوں سالوں پر محیط تھی۔ 100 سال وہ لوگ فقط نفرت میں جیتے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے جیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد یہ سب ختم ہو گیا، تو فرمایا سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے۔ وہ جو بنی لیث میں گیا، وہ بچہ تھا، اس کو حذیل نے قتل کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا معاف کر دینے کی ابتدا میں محمد کرتا ہوں، آج کے بعد جاہلیت کے تمام خون رائے گاں ہیں، سارے کے سارے خون معاف کر دیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ورب الجاہلیت موضوع واول ربن ادا رب العباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ۔ اب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے لوگوں کو بہت سارا مال دے رکھا تھا سود پر، اور وہ بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر ایمان رکھتے ہو تو سود جو رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر رہے تو تیار ہو جاؤ، تم اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہو، اور جس سے اللہ جنگ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے۔ اور فرمایا آج کے دن میں محمد سب سے پہلے جو سود معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، اس نے جس سے سود لینا ہے وہ سارا سود آج معاف کیے دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں اصل زر جس نے بھی جسی کو دیا اس پر لازم ہے قرض لینے والے کو چاہیے اصل زر واپس کرے، تاکہ جس نے دیا نہ اس پر ظلم ہو جس نے قرض لیا۔ احباب عزیز وقار آپ جانتے ہیں یہ دنیا کا اصول چلا آتا ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے ہاتھ جو چڑھ جاتا ہے وہ دوسرے کو دیتا ہی نہیں۔ وہ وراثت جس کو کیا کرتا تھا، اگر بڑا بیٹا ہوشیار ہوتا وہ ساری کی ساری ہڑپ کر لیتا اور اپنی ماں کو بھی بطور میراث اپنی میراث میں شامل کر لیتا، چاہتا تو اس کے ساتھ شادی کرتا، چاہتا تو بطور لونڈی اسے بیچ لیا کرتا۔ الغرض وہ جس طرح چاہتے معاملہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ ولیس لوارث وصیہ، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ آج بھی بہت سے حجاج کرام ایسے ہیں، وہ کیسے حاجی ہیں، ہم لوگ شاید اللہ سے مذاق کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ منافقین بھی میرے ساتھ مذاق کرتے تھے، تو جو مجھ سے مذاق کرتا ہے میں اسے ڈھیل دیتا ہوں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکے، میری رحمت سے اور دور ہو جائے۔ لوگ اپنی بہنوں کی وراثت، ان کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں اپنے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی نے کسی مسلمان کی اگر بالشت بھر زمین کو کھا لیا، اس میں غبن کیا، خیانت کی، قبضہ کیا، تو اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر حقدار کو حق دے دیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو حق دینا نہیں چاہتے، اپنے بھائیوں کو حق دینا نہیں چاہتے، اور وہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ حاجی صاحب ہیں، وہ کون سے حاجی صاحب ہیں؟ وہ حاجی صاحب وہ ہیں جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر فرض کیا ہے، وہ لازمی ہے، وہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر ایگزام میں آپ نے پیپر دیا، آپ نے جو سب سے لازمی سوال تھا اسے حل ہی نہیں کیا، آپ کیسے پاس ہوں گے؟ ہاں اس لیے احباب عزیز وقار اپنے فرائض کو پہچانیے، اپنے فرائض کو پہچانیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن کانت عنده امانہ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا، خبردار اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے چاہیے وہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا یہ عورتیں جو تمہاری ازواج ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں،
ان میں خیانت مت کرنا، یہ آخری پیغام ہے۔ اور 10 باتیں جو آقا نے آخری کہی تھی وہ یہی کہی تھی۔ 100 کروڑ افسوس، آپ تو پریشان ہیں، میری بیگم پڑھی لکھی نہیں ہے، جاہلوں والی حرکت کرتی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے جو جوان ہو رہی ہے، آپ کو اپنی تو فکر ہے، آپ کبھی یہ نہیں سوچتے اچھا اگر یہ ٹھیک نہیں تو کوئی بات نہیں، میری بیٹی بھی تو کسی شوہر کی بیگم بنے گی، کسی کی زوجہ بنے گی، کیوں نہ میں اس کی اچھی تربیت کر دوں، کیوں نہ میں اسے قرآن پڑھاؤں، حدیث سکھاؤں، کیوں نہ میں اسے اچھی انسان بنا دوں، تاکہ اگر میں پریشان ہوں تو کوئی بات نہیں، دوسرا مسلمان تو اس کے سبب، میری بیٹی کے سبب پریشان نہ ہو۔ احباب ذی وقار، وما ادراک خطبۃ الوداع، تم کیا جانو خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے بتاؤں عظمت خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ وہ قانون ہے جو عصمتوں کا محافظ ہے، یہ وہ قانون ہے جو مساوات کا داعی ہے، اور یہ تب ہے جب لوگوں میں عقل و شعور ہی نہ تھا۔ آج 1400 سال گزر گئے، آج کے دن بھی اگر آپ دنیا کی تمام وہ لوگ جو اس بات کے دعوے دار ہیں وی آر سو مچ سویلائزڈ، ہم بہت مہذب ہیں، ہم سے زیادہ تہذیب یافتہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کی ساری انتھک کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں دے دیا تھا۔ سب کچھ پڑھ لیا ہے، ہم بھی تو نام کے مسلمان ہیں معذرت کے ساتھ، ہمیں کون سا دین سے لگا ہوا ہے؟ وہ اپنے آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ دین کے ساتھ بے ایمانیاں کرنی چھوڑ دیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تو احد ہے، وہ تو وتر الصمد ہے، اسے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ ہم سے بے نیاز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھیے۔ ہمارے گھر میں طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ ہماری بیٹی بیوہ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے سکھایا ہی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے، اسے سکھایا کیا ہے؟ وہ سارا دن ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، وہ اس کے دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ آپ کے بچے ہیں، وہ سپر مین ہے، کوئی بیٹ مین ہے، کوئی ان میں سے کوئی معوض معاذ بھی ہے، کوئی اس میں سے ایسا بھی ہے کہ جو کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سپاہی بنوں گا۔ ہاں، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو کہے بابا میں جب بڑا ہوں گا نا تو انشاءاللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ نے جتنی طاقت دی صرف کر دوں گا۔ کوئی ایسا بھی ہے جو اس لیے جیتا ہے بابا دیکھو یہ کہ ہماری گلی والے محلے والے غریب ہیں، بیمار ہیں، ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں، اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں ان سب کا علاج کراؤں گا۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی اپنی اولاد کو یہ سکھلایا ہو، یہ بتلایا ہو بس کس لیے جیتے ہو؟ وہ اس لیے جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ زندگی جانوروں کی زندگی سے بھی کم تر ہے۔ احباب ذی وقار، یہ خطبہ ایسا عطر تھا کہ جس نے سارے ماحول کو تا قیامت کو مشکبار کر دیا، معمر و معطر کر دیا۔ میں کیا بتلاؤں اس کی عظمتیں؟ گویا وہ اسلامی تعلیمات کا حاصل ہے، وہ گویا اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، وہ خطبہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دیا اور اسے خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا۔ وہ صرف اپنے اصحاب کو نہیں دیا بلکہ وہ خطبہ تو میرے آقا نے امت کو دیا اور فرمایا الوداع الوداع، اور دینے کے بعد فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے میرے غلاموں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ وہ سارے بے ساختہ پکار اٹھے، فیقولون نعم یا رسول اللہ، فیقولون نعم یا رسول اللہ۔ آقا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آقا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزار ہوئے، یا اللہ اللہم فاشہد، مولا تو گواہ ہو جا، میں نے جو رسالت کا پیغام تو نے مجھے دیا تھا وہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا، جو امانت مجھے دی تھی وہ میں نے ان کے سپرد کر دی۔ اب اگر یہ اسے ضائع کرتے ہیں، اب یہ اس میں خیانت کرتے ہیں تو اس کے مجرم، اس کے گناہ گار یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحیح معنی میں اسلام سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اسلام